امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں۔ خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک وارننگ جاری ہوئی ہے افغان طالبان کی جانب سے، اور جن اخبارات کی یہ خبریں ہیں ان کے حوالے میں آپ کو دوں گا اور تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن پہلے ایک جائزہ لے لیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان۔ طالبان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ایمریٹ کے نام سے وہ اپنے آپ کو پکارتے ہیں، دا اسلامک ایمریٹ، اور افغان طالبان ہم انہیں کہتے ہیں، وہ خود کو مجاہدین بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے معاہدہ کروایا تھا، اور پاکستان نے مذاکرات کروائے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں۔ 29 فروری 2020 کو دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان کچھ چیزیں طے پا گئی تھیں، اور یہ طے پایا تھا کہ امریکہ 1 مئی 2021 تک اپنے تمام فوجیوں کو نیٹو سمیت یہاں سے نکال کر لے جائے گا، اور اس کے بدلے میں طالبان اس تمام 14 مہینوں میں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے امریکی فوجیوں کو یا نیٹو کے فوجیوں کو، یا کچھ بڑے حملے نہیں کریں گے، نئے اور تازہ حملے نہیں کریں گے، شہروں کو فتح نہیں کریں گے، اور اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو روک کر رکھیں گے۔ یہ طے پا گیا تھا، اور طالبان نے کہا ٹھیک ہے، آپ افغانستان کو چھوڑیے، اور اس کے بعد ہم جانیں اور افغانستان جانیں، آپ 1 مئی تک یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت آنے کے بعد وہ اس سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ نکلنا یا نہیں نکلنا۔ کچھ سٹیٹمنٹس آئے امریکہ کے دفتر خارجہ کی جانب سے، جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ کی جانب سے، اور اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ شاید امریکہ یہاں سے تاخیر سے نکلے گا، یا ابھی فی الحال فوری طور پہ نکلنا نہیں چاہتا۔ اور حال ہی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کو منسٹریل میٹنگ کہتے ہیں، جو وزرائے دفاع ہیں نیٹو کے اندر بہت ساری ممالک شامل ہیں، اور بہت سارے ملکوں کی فوج ہے، اہلکار ہیں، سویلینز ہیں۔ تو اس میں جو ہر ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، وزرائے دفاع کی ایک میٹنگ۔ لیکن اس سے پہلے طالبان کا ایک وارننگ جاری ہوئی ہے، میں وہ لفظ بلفظ آپ کو وارننگ بتا دیتا ہوں۔ اور جو سب سے پہلا اخبار ہے جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے بزنس ریکارڈر۔ یہ لکھ رہے ہیں جی کہ طالبان وارن یونائٹڈ اسٹیٹس لیڈ فورسز اگینسٹ ایکسٹینڈنگ دیئر اسٹے ان افغانستان، کہ انہوں نے وارن کر دیا، خبردار کر دیا امریکی اتحاد کو کہ وہ اپنے قیام کو افغانستان میں طول نہ دیں، یا زیادہ لمبے عرصے تک افغانستان میں قیام کرنے سے گریز کریں۔ اب جو ان کے 2 جملے ہیں نا جو بڑے تگڑے ہیں، ان جملوں کے اندر ساری کہانی ہے۔ طالبان نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ our message to the upcoming NATO ministerial meeting is that the continuation of occupation and war is neither in your interest nor in the interest of your and our people, the Taliban said in a statement۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پیغام ہے آنے والی وزرائے دفاع کی جو نیٹو کی میٹنگ ہے اس کے لیے، کہ یہاں قبضہ جاری رکھنا اور جنگ کو طول دینا نہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے، نہ آپ کے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے، اور نہ ہمارے لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے۔ نہ یہ آپ کے ملک کے مفاد میں ہے، نہ آپ کے لوگوں کے مفاد میں ہے، اور نہ یہ ہمارے لوگوں کے مفاد میں ہے۔ طالبان نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اینی ون سیکنگ ایکسٹینشن آف وارز اینڈ آکوپیشن will be held liable for it just like the previous 2 decades۔ انہوں نے کہا جیسے پہلے 2 دہائیوں میں مار پڑی ہے اور جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے افغانستان میں، جس طرح اس کی ذمہ داری ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں آنے والی غیر ملکی فوجوں کی ہے، ایسے ہی جو بھی اس جنگ کو لمبا کرنے کی کوشش کرے گا یا معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد یہاں رہنے کی کوشش کرے گا، وہ ذمہ دار ہوگا آنے والے وقت میں نیٹو کی تباہی کا۔ یہ طالبان نے پیغام دیا ہے، اور بڑا کلیئر پیغام دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اس کے کچھ حصے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے، یعنی افغان طالبان نے، یا آپ کہہ لیں کہ دا اسلامک ایمریٹ نے، معاہدے پر بڑی سختی سے عمل درآمد کیا ہے جو 29 فروری 2020 کو
دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا، اور یہ توقع ہم بھی کر رہے ہیں اور یہ خواہش بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو دوسرا فریق ہے وہ بھی معاہدے کی ویسے ہی پاسداری کرے اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی وہ 1 مئی سے پہلے یہاں سے نکل جائیں اور سارے یہاں سے چلے جائیں۔ ہم نے اپنے آپریشنز کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، یعنی جو کچھ طالبان کر رہے تھے پہلے وہ ان سالوں میں، جو پچھلے سالوں میں کیا ہے، وہ اس 1 سال میں نہیں کیا طالبان نے۔ حتیٰ کہ ہر سال کی طرح گزشتہ سال موسم بہار میں ہم نے کسی بھی نئی مہم جوئی کا اعلان نہیں کیا۔ طالبان ہر سال جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے، یہ گزشتہ 10-12 سال سے یہ کر رہے تھے کہ اس موسم بہار میں ہم یہ علاقے اور یہ شہر اور یہ جو پہاڑ ہیں یا دریا ہیں یا یہ ایریاز ہیں ان کو ہم فتح کر لیں گے، اور پھر وہ ان کو فتح کر لیتے تھے بعد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ والا جو موسم بہار تھا جو گزرا ہے یا جو اب آ گیا ہے، اس میں ہم نے کسی قسم کی مہم جوئی کا اعلان نہیں کیا تھا۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز کو فتح ہم نے نہیں کیا۔ یہ بھی طالبان نے کہا کہ جیسے ہم مختلف ضلعوں کے ہیڈ کوارٹرز کو ہم فتح کر لیتے تھے، کئی سالوں سے ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم نے اس سال ایسا بھی نہیں کیا۔ بڑے بڑے شہروں میں دشمن کے آسان اہداف کو بالکل بھی نشانہ نہیں بنایا گیا، یعنی جو نیٹو کے فوجی ہیں یا جو افغان فوجی ہیں یا افغان گورنمنٹ ہے ان کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا بڑے بڑے شہروں میں، اور ان کو ان کے آسان ترین اہداف کو بھی ہم نے نشانہ نہیں بنایا، یہ طالبان نے کہا۔ اگر آپ اس 1 سال میں دیکھیں تو امریکی فوجی کوئی نہیں مارا گیا، ایون نیٹو کے فوجی بھی نہیں مارے گئے۔ حادثاتی طور پہ کچھ چیزیں ہوئیں تو ہوئیں، لیکن طالبان نے کسی آپریشن کے نتیجے میں امریکی یا نیٹو کے فوجیوں کو نہیں مارا۔ انہوں نے کہا کہ شہروں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے جو کارروائیاں ہم کرتے تھے ان کو بھی ہم نے آگے نہیں بڑھایا۔ اگر امریکہ کے نزدیک یہ تشدد میں کمی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ جو ایگزیکٹلی انہوں نے لفظ استعمال کیا وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ if this does not constitute a reduction in violence then what does؟ کہ اگر امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے جو وائلنس یا تشدد ہے اس میں کمی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا ہے؟ یعنی امریکہ کو انہوں نے الٹا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ تشدد میں کمی نہیں ہے، ہم نے آپ کا ایک بندہ نہیں مارا، کسی ایک نئے شہر کو فتح نہیں کیا، کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ نہیں کیا، بڑے آسان ترین نیٹو کے اور امریکہ کے اہداف کو نشانہ نہیں بنایا، اور ہم نے کوئی نئی مہم جوئی کا آغاز بھی نہیں کیا، یہ پورا سال طالبان جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، تو آپ اگر یہ نہیں ہے امن، اگر یہ وائلنس میں کمی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ طالبان نے سوال اٹھایا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کلیریفیکیشن بھی دی ہے جس کو امریکہ استعمال کرتا ہے ان کے خلاف۔ انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں غیر ملکی فوجیوں کے ساتھ، ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں یا اس ملک کے اندر جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچ سکے اب تک، تو ان کے ساتھ ہماری جھڑپیں جو ہے وہ معمول کے مطابق ہوتی رہی ہیں، اور حکومتی فوج کے ساتھ لڑائی کے زیادہ تر واقعات وہ نہیں ہے کہ طالبان نے جا کے اٹیک کیا، یہ طالبان کلیریفیکیشن دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جہاں افغان مجاہدین نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں پر افغان فوج کے حملوں کا دفاع کیا اور جواب دیا، یعنی ہم نے حملوں کا دفاع کیا ہے، ہم نے خود اٹیک نہیں کیے۔ دوسرا، یا جہاں عوام کو نقصان دہ چیک پوسٹیں بنائی گئی تھیں ان کو ہٹایا ہے، یعنی کچھ ایسی چیک پوسٹیں بنائی جاتی تھی جان بوجھ کر جہاں طالبان کے علاقوں میں بسنے والی جو عوام ہے یا جو طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں کے اندر جو عوام ہے ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کے علاقوں کے باہر چیک پوسٹیں بناتے تھے افغان فوجی، ان کو ہٹانا وہ ضروری سمجھتے تھے تو ان کو انہوں نے ہٹایا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو اہم ترین سڑکیں ہیں افغانستان میں یا شاہراہیں ہیں وہاں پر جو مسافروں کی گاڑیاں اور جو سپلائی لانے والے ٹرک ہیں ان کو روکنے کے لیے جو کارروائیاں فوج کرتی تھی ان کارروائیوں کے خلاف ہم نے فوج کو دبایا ہے، کیونکہ طالبان کی سپلائی روکتے تھے نا، طالبان کو کوئی چیز آ رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، دیگر ان کی کچھ تجارت کا سامان آ رہا ہے طالبان کا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو چلانا تھا، تو فوج کیا کرتی تھی، جو افغانستان کی فوج ہے وہ اب بھی یہ کرتی ہے کہ وہ باہر ان کے شاہراہوں کے اوپر روکتی ہے اور ان کی رسد بند کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پھر طالبان نکل کے ان کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، ان ناکوں کو ختم کرتے ہیں، ان فوجیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا آسان کرتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز اس لیے بھی کرتے ہیں کہ لوگ طالبان سے خائف ہو جائیں ان کے علاقے میں کہ جناب آپ کا یہاں پہ اقتدار ہے، اس کے باوجود فوج افغانستان کی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے معاملات تھے۔ طالبان نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ ایکشن لینے پڑے ہیں، لیکن ان کا تعلق ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی سے نہیں ہے، ہم نے معاہدے کی کئی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اگر اس کے باوجود
امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا تو پھر وہ نتائج کے لیے تیار بھی رہے اور نتائج کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ طالبان نے دھمکی لگائی ہے پچھلے 2 دہائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے، اس کی مثال دیتے ہوئے، اور 2 دہائیوں میں کیا ہوا ہے؟ لگ بھگ 2400 امریکی فوجی مارے گئے۔ امریکی فوج کا اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ امریکنز برداشت نہیں کر سکتے۔ 2400 امریکی فوجی گزشتہ 2 دہائیوں میں افغان طالبان نے، یہ 1 سال میں تو نہیں مارے لیکن پچھلے تمام سالوں میں 2400 امریکی فوجی مارے، نیٹو کے اور بہت سارے فوجی مارے ہیں، افغان فوجی جو ہیں حکومت کے ان کو ہزاروں کی تعداد میں مارا ہے، اور اس کے علاوہ $1 ٹریلین کا خرچہ بھی امریکہ کا ہو گیا۔ ٹریلین ڈالر کہتے ہیں جی 1000 ارب ڈالرز۔ یہ رقم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹوٹل انویسٹمنٹ آئی ہے نا چائنا کی، وہ 50 ارب ڈالر سے کم ہے۔ تو 1000 ارب ڈالرز یہ امریکہ نے خرچ کر دیا افغانستان میں، 2400 فوجی مروا دیے، اور حاصل کیا ہوا کہ آج نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ لیکن ابھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے بعد کیونکہ طالبان نے وارن کیا تھا، طالبان نے یہ کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس وقت 13,000 امریکی فوجی یہاں پہ موجود تھے، نیٹو کے بھی بہت سارے فوجی یہاں موجود تھے، تو اسٹرینتھ جو تھی وہ 20,000 سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے اور بہت زیادہ یہاں تعداد میں فوجی موجود تھے امریکی اور نیٹو کے۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد امریکہ نے بڑی تیزی سے اپنے فوجی نکالے، اور وہ باقی رہ گئے صرف 2500 فوجی، 2500، 13,000 سے کم ہو کر۔ اب اس وقت وہاں پہ 2500 فوجی ہیں، جبکہ نیٹو کے 7,500 فوجی اور بھی ہیں، تو ٹوٹل جو وہاں پہ اہلکار موجود ہیں نیٹو کے، ان کی تعداد 10,000 ہے، جن میں امریکنز 25% ہیں، باقی دوسرے ملکوں کے فوجی ہیں اور دیگر سویلین اہلکار بھی ہیں۔ تو امریکہ کو اب وہاں سے اپنے فوجیوں کو نکالنا ہے یا روکنا ہے، اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے طالبان نے ایک بڑی تگڑی دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم مارنا شروع کریں گے۔ یہ جو پچھلے 1 سال میں ہم نے کوئی ضلعی ہیڈ کوارٹر فتح نہیں کیا، اگر آپ معاہدہ پورا نہیں کریں گے تو 1 مئی کے بعد ہم کریں گے۔ ہم نے کسی قسم کا اعلان نہیں کیا نئی مہم جوئی کا، 1 مئی کے بعد ہم کریں گے۔ نیٹو اور امریکن فوجیوں کو نہیں مارا، 1 مئی کے بعد ہم جو ہے وہ مارنا شروع کریں گے، اور پھر جہاں جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ ہمیں اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اٹیک کرنا ہے تو وہ سارے اٹیکس افغان طالبان کریں گے، اور یہ بڑا obvious ہے، اور امریکہ اس کے نتائج کو جانتا ہے۔ امریکہ کو یا تو فوری طور پہ نکلنا ہوگا یا طالبان کو انگیج کرنا ہوگا کہ کچھ ٹائم اور امریکہ کو مل جائے، یا کوئی بات 6 مہینے پہ 8 مہینے پہ کچھ نہ کچھ کوئی معاملہ آگے جانا چاہیے، ورنہ امریکہ کا یہاں رہنے کا جواز ختم ہو جائے گا۔ اور طالبان کو اس وقت یہاں پہ بہت سپورٹ ہے، رشیا کی بھی اور چائنا کی بھی، کیونکہ یہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ امریکہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ خطے کے اندر ایک نیا جال بچھا رہے ہیں، ایک تجارتی بہت بڑا منصوبہ شروع کر رہے ہیں جس میں چین آگے ہے اور رشیا اس کے پیچھے ہے۔ یہ مل کر یہاں پہ اس خطے کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایشیائی صدی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ کے خلاف۔ تو ایسی صورتحال میں وہ افغان طالبان کو مکمل سپورٹ کریں گے کہ مارو نیٹو کو اور مارو امریکن فوجیوں کو۔ تو یہ صورتحال امریکہ کے لیے بڑی خوفناک ہو سکتی ہے۔ 2400 فوجی انہوں نے مروا لیے ہیں اور 2500 فوجی مزید ان کی موت کے منہ میں ہیں۔ اب جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں یہ امریکن ہیں، ان کا نام ہے جینز اسٹالٹنبرگ۔ جینز اسٹالٹنبرگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی افغانستان میں رہنا نہیں چاہتا، ہم بھی افغانستان میں رہنا نہیں چاہتے، مگر فوراً نکل بھی نہیں سکتے۔ اور جو ایگزیکٹلی انہوں نے ورڈ استعمال کیے ہیں، جو الفاظ انہوں نے بولے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ الجزیرہ نے جس طرح اس کو رپورٹ کیا، انہوں نے کہا نیٹو ول لیو افغانستان وین ٹائم از رائٹ۔ اسٹالٹنبرگ نے یہ کہا ہے کہ نیٹو افغانستان کو چھوڑے گا جب صحیح ٹائم آئے گا۔ اب وہ صحیح ٹائم کب آئے گا وہ نہیں بتا رہے، حالانکہ طالبان کے ساتھ ان کا طے پا گیا تھا، افغان طالبان کے ساتھ، کہ آپ ہر حال میں 1 مئی سے پہلے افغانستان کو خالی کر دیں گے۔ اب وہ خالی نہیں کر رہے۔ ذرا اس کے اوپر آپ غور کریں کہ امریکہ اس کو خالی کرنا کیوں نہیں چاہ رہا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں اور وہ بڑی صاف ہیں۔ امریکہ افغانستان کو خالی کر کے اس پورے خطے میں چائنا اور رشیا کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر امریکہ یہاں سے چلا جائے گا نیٹو فوجیوں کو لے کر تو یہ میدان چین کے لیے کھلا ہو جائے گا۔ اس میدان کو اگر امریکہ چین کے لیے کھلا چھوڑتا ہے تو چائنا بہت سارا را مٹیریل اٹھائے گا افغانستان سے، سینٹرل ایشیا سے، یہاں سے رستے بنائے گا، اور اس کے بعد وہ بہت بڑی بڑی پروڈکشنز کرے گا، بہت ساری مصنوعات بنائے گا، اور پوری دنیا کے اندر ایک تجارتی جائنٹ بن کے سامنے آ جائے گا۔ وہ پہلے ہی بنا ہوا ہے لیکن وہ اس سے کئی گنا اور بڑا ہو جائے گا۔
اس کو تجارت کے لیے چھوٹے راستے مل جائیں گے، اس کو را مٹیریل کے لیے نئی راہیں مل جائیں گی، نئی منزلیں مل جائیں گی، اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چائنا جو ترقی آنے والے 10 سالوں میں کر سکتا ہے وہ آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کر دے گا۔ تو امریکہ چائنا کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن رشیا اور چائنا یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکلے۔ پاکستان نے اس کے اوپر جو رد عمل دیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پہ امریکہ یہاں سے چلا جائے اور معاہدے کی پاسداری ہو۔ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو پاکستان یہ جانتا ہے کہ طالبان نہیں رکیں گے، پاکستان کے روکنے پر بھی نہیں رکیں گے، اور وہ اپنے حملے دوبارہ شروع کر دیں گے، اور ان کے حملوں کی وجہ سے یہ خطہ دوبارہ جنگ میں چلا جائے گا، اور حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ اس کے اثرات پاکستان میں داخل ہوں گے، جیسا کہ ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے سپوائلرز ہیں جو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، جیسا کہ جنگ سے فائدہ اٹھانے والوں میں یہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت ہے، اس میں اسرائیل فائدہ اٹھا سکتا ہے، امریکن جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ افغان حکومت اس کا بہت فائدہ اٹھائے گی، کیونکہ جب تک امریکہ افغانستان میں ہے تب تک یہ کٹ پتلی حکومت افغانستان میں چل رہی ہے، جب امریکہ چلا جائے گا تو یہ حکومت بھی چلی جائے گی۔ اور کچھ دہشت گرد گروپس ایسے ہیں جن کو اس بات کا فائدہ ہے۔ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ ہمیشہ بیٹھا رہے، کیونکہ وہ امریکہ کے پٹھو ہے۔ تو امریکہ کا یہاں پہ رہنا اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن امریکہ کا یہاں سے جانا فوری طور پہ چائنا کے لیے اور اس خطے کے لیے بہت اچھا ہے۔ امریکہ شاید اس لیے یہاں نہیں رہنا چاہتا کہ وہ اس خطے کی بھلائی چاہتا ہے، وہ شاید اس لیے یہاں رہنا چاہتا ہے کہ اگر یہاں پہ امن ہو گیا تو اس خطے کی بھلائی کہیں ہو نہ جائے، اور امریکہ کو معاشی میدان میں ایک شکست صاف صاف نظر آ رہی ہے، جس سے وہ اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا چاہ رہا ہے۔ اب یہ کنفیوژن ہے، رہتا ہے تو طالبان کے اٹیک کا خطرہ ہے، وہ مار سکتے ہیں۔ اب طالبان کو انگیج کیسے کرنا ہے؟ طالبان کو انگیج کرنے کے لیے امریکہ کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے، اگین پاکستان ہمارے پاس آئیں گے، ہمیں کہیں گے کہ جی 1 مئی تک نہیں کر سکتے، آپ 2022 کی بات کیجئے، ہمارے ساتھ بٹھائیے، طالبان کو قائل کیجئے، ابھی یہاں بہت کام کرنا باقی ہے۔ تو پاکستان کی باتیں جو ہیں وہ امریکہ کو پھر ماننی پڑیں گی، اور ہم ان سے کیا منوا سکتے ہیں؟ اپنے دماغ میں آپ